اگر یہاں کھولتا ہوں تو بڑا فساد اٹھ کھڑا ہوگا. بہت سی چیزیں دلوں میں ہوتی ہیں انسان کھول نہیں سکتا. ایسے تو نہیں بہتے شروع ہو گئی. وہ کون سا ماحول تھا، وہ کس طرح یہ صحابہ نے اپنے شہر چھوڑے، جمعے چھوڑے، میرے نبی کے غلام پہاڑوں جنگلوں صحراؤں میں چلے گئے، وہاں ڈیرے لگا لیے. وقت نے مجبور کیا، چلے گئے. جہاں جہاں چلے گئے انہوں نے میرے نبی کریم کی آل کا نام روشن رکھا. دیکھیں درود پاک میرے نبی پاک نے ہمیں سمجھا، پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا. میرے نبی پاک نے فرمایا درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد پر درود بھیجے بغیر نماز کیوں جی؟ آجی آپ ٹھیک ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں نماز میں بندے کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی. دماغ میں بندے کا خیال میرے آقا سے ادھر ادھر ہو جائے اس کی نماز ہوتی نہیں. نماز تو وہ ہوتی ہے سامنے آقا کھڑا ہو، غلام پڑھ رہا ہو اور وہ نماز ادا ہو رہی ہو. یوں سمجھو سامنے آقا کھڑا ہے. نماز امانت ہے میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کی. عربوں کے لیے نئی شہری تھی. ویسے دیکھیں مولوی کہتے ہیں نماز آسمانوں پہ فرض ہوئی. کوئی گل نہیں، تھوڑی بہت مان لینی چاہیے. ویسے کام بڑا خراب ہے. آسمانوں پہ فرض ہوئی. مکے میں فرض ہوئی. تو جب نماز فرض ہوئی تو کیا اللہ نے ان کو بتایا کہ نماز کیا شے ہے؟ اللہ نے بتایا یہ نماز پڑھو. وہ پوچھتے نماز کیا شے ہے؟ فرض مکے میں ہوئی، سورہ فاتحہ مدینے میں اتری. مولوی کہتے ہیں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. 13 سال میرے مولا علی نے میرے رسول پاک نے نماز مکے میں پڑھی، انہوں نے الحمد شریف کہاں تھی؟ الحمد تو مدینے میں اتری. سورہ فاتحہ وہ کون سی نمازیں پڑھ رہے تھے؟ وہ میرے آقا کے آباء و اجداد کی نمازیں. یہ طریقہ بدل نہیں سکا. میرے آقا کی نماز نہیں بدل سکی، میرے آقا کے آباء و اجداد کی نماز نہیں بدل سکی. اس میں کچھ آیتیں بدل گئی ہوں گی، بڑی چھوٹی تبدیلیاں آئیں. عرب اللہ سے بڑے آشنا تھے. لفظ اللہ عربوں نے بنایا. کیا نہ بنایا؟ تکو عربوں پر وہی تو نہیں نازل ہو سکتی. وہی تو پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے. میرے آقا کے آباء و اجداد پہ وہی نازل نہیں ہوتی تھی، مگر اب اللہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد پہ بنایا جسے آج خدا سمجھ کر تم اس کی عبادت کرتے. عربی زبان میں میرے امریکہ لے آئے نا دوست، انہوں نے امریکہ لی علوی یاد کریں. عربی زبان میں الہ عام معبود، بت یا عام معبود. الہ لا الہ کوئی بت معبود نہیں الا اللہ. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ. الہ بتوں کو کہتے ہیں، عام معبود کو کہتے ہیں. عربی زبان میں الف نام لگاؤ تو معرفہ بن جاتا ہے، پراپر نام بن جاتا ہے. اب لفظ الہن کو عربوں نے جب الف لام لگایا تو الہن ہو گیا، جو بدلتے بدلتے اللہ ہو گیا. قرآن بعد میں آیا. میرے نبی کے باپ کا نام عبداللہ تھا. مت کوئی کہے کہ قرآن نے اللہ کا پتہ دیا. میرے نبی کے باپ والد ماجد کا نام عبداللہ ہے. قرآن بعد میں آیا، عبداللہ نام پہلے موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام موجود. یہ جو حاجی حج پر پڑھتے تلویہ پڑھتے کوئی نہیں، ٹی وی تی ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک. موقع سے کون پڑھتا ہے؟ تھکے نا حاجی بھی، موقع سے نمازی سکے سر، آج دے حاجی بھی سکے. کبھی سنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لہ؟ ساتھ نکلیا پہ ہوگا. میرے بھائی یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ، یہ لفظ اللہ
حضور سے 500 سال پہلے میرے آقا کے باپ دادے کہہ رہے تھے اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو جو شخص یہ کہے تیرا کوئی شریک ہی نہیں، اللہ کی اس سے ضد کیا ہو سکتی ہے؟ کہا بانگانی ختم ہو گئی، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساری حکومت تیری ہے، ساری حمد تیری ہے، سارا ملک تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ عرب شرک سے آشنا تھے، اسلام سے پہلے والے عرب شرک سے آشنا تھے، کوئی ساڑھے مولوی نہیں آشنا ہو بھی آشنا سا پھلا ہوئے ڈاکٹر صاحب امریکہ آ لیا تھا، کدھر کہنا امریکہ لی مہمان آئے سن، پھلا ہوئے امریکہ والوں کا انہوں نے ایک بڑی مشکل حل کر دی، روز مولوی کہتے تھے شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو منگنا ہے، اللہ دو غیر کو نہیں منگنا۔ ویسے تو بڑے مسئلے سائنس نے حل کیے، دیکھیں یہ سپیکر چل رہا ہے یہ سائنس ہے، یہ لائٹ جل رہی ہے یہ سائنس ہے، کیمرہ چل رہا ہے یہ سائنس ہے، تمہاری جیب میں موبائل ہے یہ سائنس ہے، ہاتھ پہ گھڑی ہے یہ سائنس ہے، آنکھوں پہ اینک ہے یہ سائنس ہے، گاڑی پہ آئے یہ سائنس ہے، موٹر سائیکل پہ آئے سائنس ہے۔ دیکھیں یہ ساری سائنس ان دی سروس آف مین کائنڈ، جتنا سائنس اپنی جگہ ولایت ہے، جتنی انسانیت کے لیے کام سائنسدانوں نے کیا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ آج ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد ہوئی، دنیا کی کروڑوں عورتیں مرنے سے بچ گئی۔ ساڑھے مولوی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہون دسو کی کہنے گے ماں دا پیٹ تو مان رہا، مولوی صاحب اپنا بھی کھا کے ویکھ لیں بھی دس دیں گے شاید کی اندر چربی کتنی، ہر شے کتنی، ہر شے قسم۔ ایک مشین آئی، سکین مشینیں آ گئی، دماغ کی آپریشن ہو گیا، دل کے حتیٰ کہ سائنس والوں نے مردہ انسانوں کی راکھ سے، ہڈی کی راکھ رہ جاتی قبر میں، خاک، کوئی مر گیا قبر میں دفن ہوا، اگر جسم کو مٹی کھا بھی گئی ایک نیچے راکھ پڑی رہ جاتی ہے ریڑھ کی ہڈی کی، اگر ان کو اس راکھ سے ایک بھی زندہ سیل مل جائے تو وہ پورا بندہ بنا سکتے۔ کلوننگ شروع ہو گئی، مردوں سے زندہ پیدا کرنے پہ انسان قدرت حاصل کر چکا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، فرمایا میں مردے سے زندہ کھڑا کرتا ہوں۔ آج انسان کیوں جی کلوننگ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ امریکہ آ لے ہو سمجھاؤ انہوں یہ اجے تک جھڑے نعرے مار دو۔ ہائی صاحب جی حکومتوں نے اجازت نہیں دی، ورنہ لوگاں زندگی جا اپنے ڈپلیکیٹ بنا لینے سے کہ ایک نہیں دو آجی چل دے رہا بعد جو بھی کام کرے گا، ایک سیل دے دو اسی جیسا بندہ بن جائے گا، ایک تل کا فرق نہیں آتا۔ آج کل سائنس والے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں مردے سے زندہ پیدا کرنا، اور بات ہے مردے ہی کو زندہ کرتے ہیں، سائنس لگی ہوئی ہے۔ مردے کو زندہ کر گئے پھر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتے ہیں نا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو نظر دیتے تھے، وہ جو کوڑے تھے ان کو شفا دیتے تھے۔ میں نے ساری باتیں مولوی کی مان لی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 آدمی تھے۔ کتنے ہیں؟ مجھے اللہ اختیار دے کہ ایک بندہ لاہور میں زندہ کروں مردہ، ایک کراچی میں مردہ زندہ کروں، ایک اسلام آباد میں، جب میں پنڈی کے ہوائی اڈے پہ اتروں گا 40,000 بندہ کھڑا ہوگا، بندے نال صرف 12۔ وہ جو مردے زندہ کی تھی وہی نال ہوندے، کچھ نہ کچھ رونق سے بنی رہتے۔ ان کی ساری باتیں پکی نہیں ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں میرے محترم دوستو؟ آج انسان اس قابل ہو گیا
کہ مردہ انسان سے بنانا تو بڑا آسان ہے، ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے انسان کی کسی ہڈی کی راکھ لے کر اس میں سے دوسرا انسان کھڑا کر، یہ سائنس ہے، یہی سائنس کہتی ہے۔ بچے پڑھتے ہیں سکول میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کسی سے پوچھ لینا کہ آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے، مسئلہ سمجھ جاتا۔ زمین سے اوپر یعنی چاروں طرف 90 کلومیٹر تک ہوا ہے، جتنا گجران سے لاہور ہے، آگے خلا ہے، خالی جگہ ہے، سو تو نہیں گئے؟ پکی گل ہے، سو گئے تو آدمی مہربانی۔ جب رحمت کی بات ہو، کوئی سو جائے، نیند آنا خدا کی رحمت ہے، ان سے پوچھو جنہیں نیندیں نہیں آتی، بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت نیند آنا ہے۔ زمین سے اوپر 90 کلومیٹر تک ہوا ہے، بس مسئلہ بھی حل کرنے لگا۔ سائنس والے کہتے ہیں آواز ہوا کی لہروں پہ جاتی ہے تو کوئی آواز 90 کلومیٹر سے آگے نہیں جا سکتی۔ اللہ سے کی ہوئی ساری دعائیں 90 کلومیٹر پہ رک جائیں گے۔ اہل حدیثوں کے تو سپیکر ہی بہت بڑے ہوتے ہیں، پر جتنا مرضی لا لئیے 90 کلومیٹر تو آگے خلا ہے۔ خلا میں جنت نہیں بن سکتی، خلا میں دوزخ نہیں بن سکتی، جو مرضی فرشتے بھوکڑی ہمارا نگ نہیں بلنی، جو مرضی بھوکڑی ہمارا نگ نہیں بلنی، ہوائی کوئی نہیں۔ جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر، دوزخیں بنیں گی تو اسی زمین پر۔ میں نہیں، یہ بچے پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، ان کا چیپٹر ہے ساؤنڈ، ان کا چیپٹر ہے لائٹ، سائنس پڑھائی جاتی ہے کالجوں میں۔ مسلمان نے کبھی اپنی آنکھ نہیں کھولی، تعلیم پڑھ کے بھی آنکھ نہیں کھولی۔ جی کیوں جی شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساؤنڈ دا چیپٹر ہے فزکس کے نہیں، لائٹ دا چیپٹر ہے کہ نہیں؟ آج ساؤنڈ سے لگے ہیں، لائٹ سے میں آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ جب دعائیں رک گئیں، مولوی کہیں فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے ٹائم والے ہیں، دعا تو انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ فرشتے جانا عصر ویلے، دعا دن 12 بجے قبول ہو جائے پھر کی ہوئے گا؟ فرشتے بھی ٹائم والے نہیں۔ پھر کچھ میرے کو وکھرے آؤ تو میں تو سمجھاؤں، پڑھے لکھے بندے 10 بٹھاؤ تو میں وچلی گل دسا، اندر کی بات بتا دوں۔ کوئی آواز اس سے پرے نہیں جا سکتی 40 کلومیٹر 90 کلومیٹر سے۔ جنتیں بنیں گی اس زمین پر، چھوٹی سی تقریر کرنی ہے، دوزخیں بنیں گی اس زمین پر۔ میں سوچتا تھا حاجی صاحب اللہ نے دوزخ بنا کے کرنا ہی کیا، مخلوق تو اسی کی ہے نا، پھیڑا ہوئے چنگا ہوئے پتر دا اپڑا ہی ہوتا، مخلوق اسی کی ہے۔ کہاں دوزخ؟ میں نے کہا دوزخ صرف ڈراوا ہوگا، دوزخ ڈراوا ہوگا۔ میرے آقا کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا نے فرمایا جس نے یہ ایمان رکھا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ زمانے نے حالات بدلے، آج مسلمان بھی کلمے پہ مر سکتا ہے، مرزائی بھی کلمے پہ مر سکتا ہے۔